سر میرا جو مین کویشچن ہے میرا میں لے کے آئی تھی کہ ہم ثقافت کے اوپر بات کریں گے. تو آپ کو ویسے کنگ آف شگر بھی کہا جاتا ہے, تو میں چاہتی تھی کہ آپ سے یہ بات ڈسکس کروں. ہمارے ابھی میں آئی ہوں بلتستان, تو ہماری بلتستان میں بالکل ثقافت ختم ہو چکی ہے, اور خصوصاً اسکردو میں ثقافت بالکل ختم ہو چکی ہے. اور کل مجھے ایک نئی بات پتہ چلی کہ ہماری جو یہ سموار ہے, ہماری جو کلچر چیز ہے, وہ بھی ہماری اپنی نہیں ہے, وہ ہم نے کشمیر سے لائی ہے. تو مطلب اس وقت بلتستان میں کشمیری, ایرانی, پنجابی کلچر کو ہم نے اپنایا ہے, ہماری اپنی کوئی پہچان, اپنی کوئی ثقافت نہیں ہے. تو اس پہ ہم کیا کہیں گے؟ یہ بڑا اہم اور افسردگی والی بالکل افسوس بہت ہوتا ہے اس بات ٹاپک ہے کہ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں لوگ یہ جو ہمارے ہسٹورین ہیں, جو ہمارے بولنے والے ہیں, وہ ایک دم اپنی ثقافت کو کم سمجھتے ہیں. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں جناب یہ انگریزوں سے ہم نے یہ سیکھا, ایرانیوں سے یہ سیکھا. لیکن آپ یقین کریں ایرانی تہذیب میں اگر ہم نے اسلام سیکھا ہے تو ایران میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے بلتستان میں اسلام میں پائی جاتی ہیں. ہم نے نہ کسی ایرانیت سے سیکھا, نہ ہم نے کسی کشمیری سے سیکھا. ہماری جو کلچر ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ اگر یہ بلتستان کا اگر آپ کہیں جی یہاں ایرانی چھاپ ہے, یہاں انگریزی چھاپ ہے, اردو چھاپ ہے, تو غلط کہتے ہیں. کیونکہ ہم صرف بلتستان میں نہیں ہیں بلکہ یہ قدیم تاریخ میں. اب مجھے ایک جملہ اور تاریخ کا بتانا پڑے گا کہ جب یہ بلتی یول تھا تو اس کے ڈانڈے جو ہیں مطلب سرحدیں بلتستان سے لے کے برما تک پھیلی ہوئی تھیں. تو یہ جو چیزیں ثقافت کی ہم بات کریں گے وہ برما میں بھی آج موجود ہے, آج سکم میں بھی موجود ہے, بھوٹان میں بھی موجود ہے, نیپال میں بھی موجود ہے, ادھر لداخ, کرگل, کورگ, زانسکار میں بھی موجود ہیں, ہمارے لاسا اور تبت, چائنا میں بھی موجود ہیں. یہ ہمارے بلتیوں کی ثقافت ہے. یہاں کسی اور کسی ثقافت کے اس میں مکس اپ نہیں ہے. یہ خوبی ہے ہمارے کلچر کی, آپ ایک طرح سے کہتے ہیں اس کے غلبے کی, کہ اس نے کسی دوسرے کلچر کو اتنا آسانی سے قبول نہیں کیا. وہ قبول نہیں کیا. اگر ہمارے میوزک ہے تو بلتی میوزک چل رہی ہے ہماری. وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کہ میوزک میں یہ جو ابھی دوسرے میوزک کا کلچر کا ملاپ ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو, ہماری جو میوزک ہے, ہماری لینگویج ہے, وہ تھوڑی سی بھاری ہے, ثقیل ہے. تو وہ اس کو اردو کو یا مطلب آپ پشتو میوزک کو یا شینا میوزک کو آسان سمجھ کے اس کو کی طرف جا رہے ہیں, ورنہ اس کو بہتر سمجھ کے نہیں جا رہے. یعنی ہمارے میوزک سے, ہماری زبان سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی, کہ اتنی وسیع زبان ہے. تو وہ میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو اصل بلتی ہے وہ آج بھی اصلی شیپ میں لداخ میں موجود ہے. جو لداخی ہم کہتے ہیں یہ اصل اوریجن بلتی وہ ہے. وہاں سے اگر آپ نیپال کی طرف ٹریول کریں تو وہاں ایک تو ہندو لوگ آباد ہیں, وہاں سکھ لوگ آباد ہیں, وہاں بدھسٹ آباد ہیں. تو چونکہ آج زبان پہ ہمیشہ اس کے ماحول کا, اس کے مذہب کا چھاپ ضرور ہوتا ہے. تو اس طرف جائیں گے تو وہاں اسلام نہیں ہے. تو وہاں اسی بلتی لینگویج میں سنسکرت اور یہ ہندی شامل ہو رہا ہے. تو آپ لداخ سے اس طرف آئیں گے بلتستان کی طرف تو یہاں اسلام ہے, تو اس میں فارسی اور عربی کے ایک دو الفاظ شامل ہو رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے, ورنہ زبان آج برما کی بھی وہی ہے, آج گونڈو کی بھی وہی زبان ہے. تو ایک طرف سے ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہماری زبان جو ہے بلتی, یہ نہ صرف دوسرے زبانوں سے جو مروجہ زبانیں ہیں, انگریزی ہے, اردو ہے, فارسی ہے, عربی ہے, ان سب سے وسیع تر زبان ہے, بلکہ ہم اس کو کہنا چاہیے بین الاقوامی زبان ہے. آج بھی 6 ملکوں میں بولی جا رہی. تو میں آپ کو زیادہ اس کی طرف نہیں لے جاتا کہ بہت لمبی ہو جائے گی. تو اللہ کے فضل سے آج بھی ہمارے کلچر جو ہیں وہ اگر بھوٹان میں ہے, ہمارا کلچر تبت میں ہے, ہمارا کلچر لاسا میں ہے جو چائنا سائڈ پہ, وہ بلتی کلچر ہے. وہ اس پہ کوئی کسی اور کلچر کا وہ نہیں ہے چھاپ. تو آپ ایران میں بھی لوگ کہتے ہیں جی ہماری جو فن تعمیر ہے ایران سے, لیکن حیرت کی بات ہے اگر ان کا چھاپ ہوتا تو ایران میں کم از کم ہمارا کچھ نظر آتا, موجود ہوتا. وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں, ان کے اپنا کلچر ہے. ایون جو مجلس ہوتے ہیں ہمارے ماتم کا, مطلب محرم کے مجالس ہوتے ہیں, اس میں جو ہمارا کلچر ہم ابھی تک اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں, بلتی مجالس کا شروع کرنے کے اختتامی جو طریقہ کار ہے وہ ایران میں آج بھی نہیں ہے, عراق میں نہیں. تو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ عراق اور ایران کی چھاپ ہے؟ یہ تو وہ بلتی کے چھاپ ہے جس پہ ہم نے اپنا
اس پورے ماحول کو اپنایا ہوا ہے. تو یہ جو میں آپ کو تہذیب کی بات کروں، ہمارے تہذیب میں ہمارے کھانا شامل ہے، ہمارے لباس شامل ہے، ہماری زبان شامل ہے. تو زبان کے لحاظ سے یہ ایک بہت وسیع ترین زبان ہے. اس کے اپنے حروف تہجی ہیں، اور ہم جتنے آسانی سے دنیا کی ہر زبان اگر کوئی غلطی بولنا چاہے تو ان کے اوریجنل اس میں لہجے میں بولیں گے، اس لیے کہ ہمارے زبان میں ساؤنڈز بہت ہیں. جبکہ دوسرے عربی میں یا فارسی میں یا انگریزی میں دیکھیں کہیں 27 ہے، کہیں 21 ہے، کہیں 26 ہے، لیکن ہمارے پاس تو وہ 58 ہمارے حروف تہجی ہیں. حرکات کو دیکھیں گے کوئی 94 بنتا ہے. تو اتنے ساؤنڈز ہیں، تو ہم ہر زبان کو بڑے آسانی سے بول سکتے ہیں. تو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا وہ جو رسم خط تھا وہ ہم اس کو زندہ نہیں رکھ سکتے. زندہ تو بہت صورت ہے، تبت میں بھی آج ہے، بھوٹان میں بھی آج ہے، یہاں لداخ میں بھی آج ہے. لیکن یہاں جو ایک اسلامائزیشن کے جو دور آیا تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے ایک یکسر ان کو غیر اسلامی سمجھ کی، جبکہ ایسی بات نہیں تھی. کہ زبان وہی ہے جی جو مقامی زبان ہے. یعنی اگر آج قرآن عربی میں ہے تو یہ صرف اسلامی زبان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم کی وجہ سے ہے. وہ عرب میں پیدا ہوئے تو زبان عربی ہو گئی، وہ یہاں پیدا ہوتے تو آج قرآن بلتی میں ہوتا. تو یہ علاقائی وہ جغرافیائی اثرات ہیں کلچر پہ. تو اللہ کے فضل سے ہمارا جو کلچر ہے وہ آج بھی ہے، لیکن ہمیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو اور زیادہ دنیا میں تعارف کروانے کے لیے کوشش سب کو مل کے کرنی چاہیے، جس طرح آپ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ کہ ایسے کچھ اور لوگ میدان میں آئیں جو اس کو نیٹ. دیکھیں ابھی صرف زبان کی بات ہے نا، زبان ہماری ماشاء اللہ سے ہر جگہ ہے، لیکن جو چیزیں ہماری اپنی کلچر کوئی چیز نہیں ہے. پچھلے جیسے تاریخی چیزیں ہو گئی، برتن وغیرہ، یہ ڈریسز وغیرہ اس دور میں جی یہ آپ ابھی کوئی پہنتا نہیں ہے نا. ڈریس پہننا کوئی ٹوپی پہنتا ہے، شرماتے لوگ پہننے سے کہ ہماری پیاری نہیں ہے. لوگ گلگتی ٹوپی پہنتے کہ وہ پیاری ہے، تو اس وجہ سے وہ اصل میں جی میں آپ کو برتن سے ہی آگے لے کے چل. وہ ایک برتن ہے جس کو آپ دکھائیں اپنے چینل پہ، یہ شگر کا بنا ہوا ہے. یہ سموار آپ نے کہا کشمیری ہے، لیکن یہ تبریل ہے. تبریل سموار یہ دو الگ چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اس کو انہوں نے بارو کیا ہمارے بلتی کلچر سے ہی، کیونکہ میں اس کا ایک چیز آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کیوں تھا. وہ ساموار وہ ہے، وہ کیوں ہے. ساموار میں جی ہم تبریل اس لیے بناتے ہیں کہ ہم بلتی چائے پیتے ہیں، نمکین چائے. نمکین چائے میں مکھن ڈالتے، تو مکھن وہ اس میں ڈیزالو ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ اوپر تیرتا ہے. تو اگر یہ سموار میں آپ بلتی چائے ڈالیں تو پہلے ہی پیالی میں سارا مکھن اسی میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ اوپر تیرتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے اس کا تبریل کا جو آؤٹ لیٹ ہے اس کو سینٹر میں رکھا تاکہ وہ مکھن جو ہے وہ برابر تقسیم ہو جائے، ہر پیالی میں تھوڑا تھوڑا آ جائے. ساموار کو دیکھیں یہ اس کا آؤٹ لیٹ بالکل اوپر ہے. یہ صرف میٹھی چائے اس وقت ہم کندی پیتے تھے یا چینی والی چائے، یا پھر ہم قہوہ پیتے تھے، اس کے لیے ساموار ٹھیک ہے، اوپر سے آ جائے گا، اوپر سے مطلب خالی ہو جائے گا. لیکن تبریل جو ہے وہ ایک بلتی کلچر ہے صرف. یعنی آپ اس کو دیکھیں سموار اور تبریل، پھر اگر آپ کو اس پہ ریسرچ کرنا چاہیے یہ بنا کب تھا تو اس وقت آپ حیران ہوں گے کہ یہ بنائی بلتستان نے اس کو انٹروڈیوس کیے پورے دنیا میں. تبریل کو بھی اور سموار کو بھی. سموار کو انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ قہوہ وہ پیتے رہے تو کشمیر سے منسوخ ہو گیا، جبکہ اب تبریل کی کیا کہیں گے. وہ تبریل ہے تو اس میں بلتی زبان کا ایک نام ہے. اس کا ایک وجہ میں نے بتایا کہ اس میں بلتی چائے پیتے ہیں، مکھن ڈالتے ہیں، اس لیے اس کا آؤٹ لیٹ جو ہے وہ سینٹر میں ہوتا ہے، سموار کا اوپر ہوتا ہے میٹھی چائے کے لیے. تو یہ جو جتنے برتن ہیں ہمارے یہاں آج بھی موجود ہیں. ہمارے یہاں کاریگر ایسے گزرے، آپ نے دیکھا یہ جو میں تبریل کی بات کر رہا ہوں وہ بھی تبریل ہے، یہ بھی تبریل ہے. یہ شگر کے بنے ہوئے ہیں، یعنی ایسے کاریگر یہاں موجود تھے، لیکن چونکہ ہم نے وہ سستے چیزوں کو زیادہ راغب ہو گئے، یعنی جو انگریزوں سے لایا، انڈیا سے لایا، کہیں سے لایا، اس طرح یہ پیچھے چلے گئے. اب یہ مہنگے پڑتے ہیں. یہاں بندوقیں بنی، یہاں تلواریں بنی، کیا چیز نہیں بنا. بلتستان تو بہت ہی اس زمانے میں ایڈوانس ملکوں میں سے ایک تھا. قابل مسیح میں تو یہ ایشیا کا طاقتور ترین خطہ تھا، جس نے
چائنا جیسے وسیع اس پہ 1500 سال حکومت کی، آج بھی چائنا میں ہمارے بلتی حکمرانوں کے نام اور وہ کندہ ہیں دیواروں پہ. تو